بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد اپنے باپ کے ہمراہ تھے۔ اس وقت حضرت کی عمر مبارک 3 سال 6 مہینے اور 10 روز تھی۔ انہوں نے کربلا کے تمام مصائب اور اسیری کو قریب سے دیکھا تھا۔ انہوں نے قیدی کے عنوان سے قیدیوں کی سختیوں کو دیکھا تھا۔ ظاہراً حضرت کی ماں جو کہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھیں، وہ بھی کربلا میں تھیں۔ انہوں نے بھی اپنے بھائی، چچا اور چچا کی اولاد کے مصائب کو بہت قریب سے دیکھا اور اسارت کے دوران جو سختیاں ہوئی تھیں ان کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حشام کے مظالم امام محمد باقر علیہ السلام پر۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا زمانہ زیادہ تر حشام بن عبد الملک کی حکومت کے ساتھ مصارف ہوا۔ اس دوران حضرت امام محمد باقر اور آپ کے ساتھی مورد نظر رہے۔ صفوان بن یحییٰ اپنے دادا محمد سے روایت کرتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور اندر جانے کی اجازت مانگی۔ اوروں کو اجازت مل گئی لیکن مجھے اجازت نہ ملی۔ میں واپس لوٹا، حالانکہ ناراحت تھا، صحن میں تخت پر لیٹا ہوا تھا اور سخت پریشان تھا کہ امام نے مجھ سے بے اعتنائی کیوں کی، جبکہ مختلف فرقے زیدیہ، حروریہ اور قدریہ امام کے پاس جاتے ہیں، کئی گھنٹے امام کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، لیکن میں جو شیعہ ہوں میرے ساتھ یہ طریقہ۔ میں اس فکر میں غرق تھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا قاصد ہے اور کہتا ہے کہ اسی وقت امام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ میں نے لباس پہنا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے میاں، یہاں زیدیہ، حروریہ اور قدریہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے آپ سے اس لیے بے رخی اختیار کی تھی کہ حکومت کے جاسوس ہمارے دوستوں کو نہ پہچانے اور ہماری وجہ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت کی اس گفتگو کو میں نے قبول کیا اور میری پریشانی دور ہو گئی۔ نمبر 1، حاشیہ رجال کشی، صفحہ 223، بہار، جلد 42، صفحہ 371۔ امام محمد باقر علیہ السلام قید خانے میں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے رہن سہن میں ظاہراً حشام کی حکومت کے ساتھ اعلانیہ کوئی مبازرہ نہیں تھا، لیکن حشام نے مصمم ارادہ کر لیا تھا حضرت کو مدینہ سے جلا وطن کرے۔ حشام کی سپاہی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے شام لے آئے اور حضرت کی اعانت کی خاطر 3 دن تک حشام کے پاس نہ لے گئے اور آپ کو غلاموں کی جگہ پر ٹھہرایا۔ آخر حشام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ جب محمد بن علی یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اس مجلس میں داخل ہوں گے تو میں ان کی سرزنش اور ملامت کروں گا۔ جب میں خاموش ہو جاؤں تو تم سب مل کر اس کی سرزنش کرنا۔ حشام کے حکم سے امام محمد باقر علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت شاہانہ انداز میں مجلس میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ سے اہل مجلس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا السلام علیکم اور بیٹھ گئے۔ حشام نے دیکھا کہ حضرت نے مجھے خصوصی سلام نہیں کیا اور اس کے علاوہ اجازت کے بغیر بیٹھے ہیں۔ اسی وقت سے اسے اور زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اے محمد بن علی، ہمیشہ تم میں سے ایک مرد نے مسلمانوں میں اختلاف ڈالا اور لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف دعوت دیتا ہے اور اپنے آپ کو امام جانتا ہے۔ بہت زیادہ سرزنش کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو اہل مجلس جنہیں پہلے سے تیار کیا گیا تھا سب نے اہانت کی۔ جب سب خاموش ہو گئے تو امام کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو، تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تم میں سے پہلے والے لوگوں کی ہدایت ہماری وجہ سے ہوئی اور تم سے آخری لوگوں کی ہدایت بھی ہماری وجہ سے ہوگی۔ اگر تمہیں چند روز کی بادشاہی ملی ہے تو ہماری بادشاہت ابدی ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے
والعاقبات للمتقین، عاقبت پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ اس پر حشام نے حکم دیا کہ ان کو قید خانے میں ڈال دو، لیکن زیادہ طویل عرصہ نہیں گزرا تھا کہ قید خانے میں سارے قیدی حضرت کی روش کو دیکھ کر حضرت کی طرف مائل ہو گئے۔ حشام کو اس واقعے کا علم ہوا تو حشام نے حکم دیا مخصوص آدمیوں کی نگرانی میں مدینہ پہنچا دیا جائے۔ مدینہ کے راستے میں کئی واقعات و مصائب پیش آئے، ہم اختصار کی خاطر ان کا ذکر نہیں کرتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دینا۔ یہ چیز مسلم ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو مخفی طور پر حشام بن عبد الملک نے زہر دیا اور جس کے اثر سے آپ نے شہادت پائی۔ بعض لکھتے ہیں کہ ابراہیم بن ولید بن یزید بن عبد الملک جو کہ حشام کا بھتیجا تھا، اس کے ذریعے حضرت کو زہر دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ زید بن حسن نے حشام کے حکم سے زہر کو گھوڑے کی زین کے ساتھ لگا لیا اور گھوڑے کو حضرت کے سامنے لایا گیا اور اصرار کیا گیا کہ حضرت اس گھوڑے پر سوار ہوں۔ حضرت ناچار اس پر سوار ہوئے اور زہر بدن میں سرایت کر گیا، اس طریقے سے کہ حضرت کی رانیں پھول گئیں اور 3 دن تک بستر بیماری پر پڑے رہنے کے بعد شہادت پا گئے۔ حضرت نے اپنی عمر کے آخری گھنٹوں میں سفید کپڑے کو کفن کے لیے معین کیا کہ جس سے احرام باندھ چکے تھے۔ صبر رخصت ہو گیا اور پھر قرار نہیں رہا۔ دین اسرار کردگار کے مخزن سے محروم ہو گیا۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی چمکتی ہوئی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ امامت کا 5واں رکن شکستہ ہو گیا۔ کبھی زبان ذکر حق میں مصروف ہوئی اور کبھی بے ہوش ہو گیا۔ دل نے ایک آہ شرر بار کھینچی اور خاموش ہو گیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی وصیت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے وصیت کے وقت جو کتابیں، اسلحہ اور امام کی نشانیاں تھیں وہ میرے سپرد کیں اور فرمایا گواہوں کو میرے پاس لے آؤ۔ میں نے قریش کے 4 آدمیوں کو جن میں سے نافع عبداللہ بن عمر کا غلام ہمارے درمیان موجود تھا حاضر کیا۔ اس کے بعد فرمایا پس لکھ لو، یہ وہ بات ہے کہ جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بیٹے، خدا نے اس پاک آئین کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، تم اس آئین اسلام کے علاوہ کسی کو تسلیم نہ کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132۔ اور محمد بن علی نے اپنے بیٹے جعفر ابن محمد کو وصیت کی کہ حضرت کو ایک ایسی چادر میں کہ جس میں نماز جمعہ پڑھتے تھے اس سے کفن دیا جائے، ان کے امامے کو ان کا امامہ قرار دیا جائے اور قبر کو 4 گوشہ والی قرار دیا جائے اور 4 انگلی کی مقدار قبر کو زمین سے بلند کیا جائے اور دفن کرتے وقت کفن کی گریں کھول دی جائیں۔ اس کے بعد فرمایا گواہ چلے جائیں۔ وہ چلے گئے۔ میں نے اپنے پدر بزرگوار سے عرض کیا اس وصیت کے لیے گواہوں کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت نے فرمایا میرے بیٹے، میں نہیں چاہتا تھا کہ امامت کے معاملے میں کوئی معترض ہو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے وصیت نہیں کی ہے، میں نے چاہا کہ حجت تمام ہو۔ 8ویں معصوم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مصائب کا ذکر۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول 83 ہجری مدینہ میں پیدا ہوئے اور 25 شوال 148 ہجری میں 65 سال کی عمر میں مدینہ میں شہادت پائی۔ بقیع کے قبرستان میں امام حسن مجتبیٰ کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت کی امامت کا زمانہ 34 سال ہے، جو کہ 114 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک کا ہے۔ السلام علیکہ
یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔